یہ گفتگو ہم نے یہ کی، انسانی کچھ اعمال وہ ہیں جو اسلام سے متعلق ہوتے ہیں، انسانی کچھ اعمال وہ ہیں جو ایمان سے متعلق ہوتے ہیں، انسانی کچھ اعمال وہ ہیں جو احسان سے متعلق ہوتے ہیں۔ احسانی اعمال اور ایمانی اعمال کیا ہیں کہ زبان مجھے دی ہوئی ہے رب نے، مگر میں اس کا استعمال کرتے ہوئے حیا کروں، میں اس کا استعمال کرتے ہوئے حیا کروں، میں گفتگو کرتے ہوئے سوچوں کہ میرے اس گفتگو سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، میری اس بات سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی۔ مجھے تو میں زیادہ غالباً میرا خیال ہے 6-7 سال تو مجھے ہو گئے یہاں پہ، 5-6 سال مجھے، اچھا بہت لمبا عرصہ ہو گیا جی۔ تو یعنی یہ اتنا وہ معلوم ہی ہوتا ہے نا کہ آسائش کی گھڑیاں وہ بہت جلدی گزر جاتی ہے۔ میں جمعے کا خطبہ تو دینے آتا رہتا ہوں یہاں پہ الحمدللہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ اتنے طویل عرصے کے اندر میں حافظ صاحب کی ملاقات مجھ سے جو ہوتی رہی، میں نے ان کو ایک بہترین انسان پایا، بہترین انسان پایا۔ بات یہ تھی کہ وہ انسان جو اندر سے تھا وہی باہر سے تھا۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ خلوت اور جلوت میں ایک ہو، نفاق کی کسی کے اندر بو نہ ہو، یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس کی۔ حافظ صاحب کی سادگی، ان کا مزاج، ان کی گفتگو، جمعے کے دن 1 گھنٹہ میرا جتنا یہاں 1.5 گھنٹہ یہاں پہ گزرتا تھا، اس سارے احوال میں ہمیشہ یعنی انسان کی خوبی یہ ہے کہ اس کو دوسرے وقت پھر اس انسان کو ملنے کو جی چاہ رہا ہو، یہ سب سے بڑی بات۔ یعنی جب سے میں یہاں پہ آیا، حافظ صاحب سے ملاقات، پیر صاحب سے ملاقات الحمدللہ ان احباب سے، تو حافظ صاحب کی ان کی خوبی یہ تھی کہ میں جمعے کو چاہتا تھا کہ ان سے پھر میری ملاقات ہو، کہ میری ان سے ملاقات ہوتی رہے اور میں ان سے ملوں۔ تو جس انسان کو ملنے کے لیے انسان کا جی چاہے، بڑی کم ہے اس دور کے اندر۔ یہ ایسا مادہ پرستی کا دور ہے، میٹیریلسٹک دور ہے، یہاں باپ ماں بیٹوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہاں ہر آدمی دوسرے سے بھاگ رہا ہے۔ ایسے دور میں کسی شخص کو آپ کا لوجہ اللہ ملنے کو جی چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر روحانیت یا اسپرچولیزم کی وہ اخلاقی قدریں موجود ہیں جو اپنے اندر کشش رکھتی ہیں کہ کوئی دوسرا ملے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہر چیز کے اندر لہریں ہوتی ہیں، زمین کے اندر مقناطیسی لہریں ہوتی ہیں، فضا کے اندر ایسری لہریں ہوتی ہیں جن لہروں سے کام لے رہے ہیں آپ لوگ۔ جس طرح مقناطیس اپنے اندر ایک لہر رکھتی ہے، زمین اپنے اندر ایک میگنیٹ ریڈیشن رکھتی ہے، اسی طرح بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر آپ دیکھتے نہیں کہ بعض انسانوں کو آپ ایک وقت ملیں اور ملنے کے بعد آپ کا جی چاہتا ہے کہ جتنی دیر گزر گئی بس یہ کافی ہے، اب میں نکلوں یہاں سے۔ اب دیکھتے نا محسوس، یعنی ان کی وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اگر محبت ہے تو نکلنے والی لہریں، انسان کے اندر سے نکلنے والی لہریں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں انسان کو اور کھینچتی ہیں اپنی طرف۔ اور اگر انسان کے اندر کسی کو ملنے کی خواہش نہ ہو، آرزو نہ ہو، اور اس کے اندر وہ مقناطیسی محبت کی لہریں نہ ہو تو وہ اس کو ریپیل کرتا ہے۔ وہ لہریں اس کو کیا کرتی ہیں؟ جب تشریف ریپیل کر، یعنی بعض لوگ حسن میں، خوبصورتی میں، کسی شے میں اتنے عظیم نہیں ہوتے، مگر ان کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو وہ چاہتا ہے بیٹھا ہی رہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ حسن اس کے اندر کا حسن ہے، وہ خوبصورتی اس کے اندر کی خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی اس کے باطن کی خوبصورتی ہے۔ اور بعض انسان ایسے ہیں کہ جن انسانوں کے پاس ظاہر میں کتنا حسن بھی ہو، کیسی آپ دیکھتے نہیں کہ انسان جو بولتا ہے تو اس کی بات میں بھی ریڈیشن، میگنیٹک ریڈیشن ہوتی ہے۔ اب دیکھتے نہیں کہ کوئی جب آپ کو دل و جان سے بلائے گا بٹھانے کے لیے، آپ نہ بھی بیٹھنا چاہیں گے تو بیٹھ جائیں گے۔
وہ نہیں کھینچ سکتا، مگر آپ کی لہریں اس کی لہریں آپ کو کیا کر رہی ہے؟ کھینچ رہی ہیں۔ انسان ایک مقناطیسی شخصیت ہوتا ہے، اور اس کے اندر ریپیل کرنے کی، کسی کو اپنے سے دور کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، اور اپنے سے قریب کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اسی صلاحیت کو ایک صوفی بیدار کر کے، ایک شیخ بیدار کر کے، ایک پیر فقیر بیدار کر کے اسی صلاحیت کو اپنے مرید پہ استعمال کرتا ہے، اپنی اولاد پہ استعمال کرتا ہے، اس کو درست رکھنے کے لیے انہی میگنیٹک ریڈیشن لہروں کو، چونکہ یہ لامحدود طویل ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک باپ اگر بیٹے کے لیے درد رکھتا ہے تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کے اندر اپنے دل سے نکلی ہوئی میگنیٹک ریڈیشن کو اس تک پہنچا کے اس کے دماغ کو بدل سکتا ہے، اس کے دل کو بدل سکتا ہے، اس کے خیالات کو بدل سکتا ہے۔ اگر کسی شیخ کو اپنے مرید سے انتہائی محبت پیدا ہو گئی، وہ یہاں بیٹھا ہوا دور دراز اپنے مرید کے اندر انہی لہروں سے کام لیتا ہوا اس کو بدل سکتا ہے۔ اور اگر کسی مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہو گئی، وہ کوسوں ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا اپنے شیخ کی توجہ کو کھینچ سکتا ہے۔ انسان کے اندر یہ تمام میگنیٹک ریڈیشن، یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو انسان جس کے اندر یہ مقناطیسی طاقتیں موجود ہوتی ہیں، اور وہ میگنیٹک ریڈیشن، مقناطیسی طاقتیں اخلاق سے پیدا ہوتی ہیں، اور اخلاص سے پیدا ہوتی ہے، اور محبت سے پیدا ہوتی ہے، اور ادب سے پیدا ہوتی ہے، اور خدا خوفی سے پیدا ہوتی ہے، اور خشیت سے پیدا ہوتی ہے، اور اس سبب سے پیدا ہوتی ہے کہ کہیں یہ پیر صاحب مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میں ان کو راضی کر رہا ہوں، یہ راضی رہیں۔ ان کو راضی کرنے کے لیے مجھے خدا کو راضی کرنے کا وقت مل جائے گا، ان کو راضی کرنے کے لیے مجھے خدا کو راضی کرنے کا آسان نسخہ مل جائے گا، چونکہ یہیں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہیں سے کیا ہوتا ہے؟ اس سفر کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے آگے بڑھنے کا یہ راز آگے بڑھتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نے جہاں پہ حافظ صاحب کو تعزیت، ان کے لیے یہ اجلاس ایک تعزیتی اجلاس رکھا ہے، میں ان کے بچوں سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے گھر والوں سے، ان کے چچا ہیں، ان کے تمام جو جتنے بھی بلڈ ریلیشنز، خونی رشتہ دار ہیں سارے کے سارے، میں ان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان سب کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، ملاقات رہی، اور میں نے ان کو بہترین انسان پایا، اور میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ پروردگار نے ان کے ساتھ ویسا ہی کیا ہوگا جیسا وہ اپنے اچھے دوستوں سے کرتا ہے، جیسا وہ اپنے دوستوں سے کرتا ہے ویسا ہی کیا ہوگا۔ ایک مسکین انسان، ایک درویش انسان، ایک انسان جس کے اندر لالچ کوئی نہیں، جس انسان کے اندر حسد کوئی نہیں، جس انسان کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بلند تر معیار ہے انسان کا۔ ایک انسان کے اندر لالچ موجود ہے، مسلسل سجدہ ریزی کرتا رہے، ایک عیب موجود ہے، ایک گندگی موجود ہے، اس کو درست نہیں کر رہا تو ماتھا جتنا مرضی رگڑے، جس کے لیے ماتھا رگڑا جا رہا ہے وہ ہو ہی نہیں رہی، وہ ہو ہی نہیں رہی، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو شکستہ قلب ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، رحیم اور مہربان ہوتے ہیں، پھر جن کے اندر استقامت ہوتی ہے۔ یہاں مثلاً پیر صاحب کی طبیعت اور مزاج، اس کو اور حافظ صاحب کے یہاں پہ اتنے طویل عرصے کی رفاقت کو دیکھنا، اور پھر اس کو محسوس کرنا کہ ان کی سرپرستی میں وہ جیسے یعنی ایک جنگل میں چند اینٹیں رکھی، اور پھر یہاں اس وقت تک ایسے شخص کو رہنا، صاف ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان سوسائٹی سے لیتا ہے نا سبق، معاشرے سے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی سوسائٹی یا اپنے پڑوس یا اپنے آنے والے لوگ یا ملنے والے لوگ، ان سب سے دیکھتے ہیں نا کہ ایک شخص کو اگر 20-30 سال کسی شخص کو اگر اس سے شکایت پیدا نہیں ہوئی
کسی شخص کو اگر اس سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی